إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وقوم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اجلاس عام کی سرپرستی فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ مظہر الحق مدنی حفظہ اللہ، صدر مجلس حفیظ الرحمن سلفی حفظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، معزز سامعین. اگر آپ کے سامنے ابتلا اور آزمائش کی تاریخ بیان کی جائے یا یوں کہا جائے کہ مومنوں کی آزمائش، ان کی پریشانیاں یا وہ شدائد جو ان پر آتے ہیں، ان میں یا اس کے اسباب کئی ایک ہیں. اولین سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان میں سے یا وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں اور منافقین میں تمیز کرے، فرق کرے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ لوگوں یاد رکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری جانچ اور پرکھ کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. وہ آزمائش کیسی ہوگی؟ ممکن ہے ہمیں اور آپ کو خوف میں مبتلا کیا جائے،
کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. ان کا شعار آو بقا نہیں ہوتا. ان کی پہچان، ان کی تشخص مسائل، پریشانی اور الم کے موقع پر چلانا، چیخنا، رونا اور مظاہر کرنا نہیں ہوتا. ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں. اور یہی معاملہ، یہ جو آزمائش کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں خود کے موقع پر پیش آیا. ہم میں سے ہر انسان جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ذرہ برابر بھی شغف ہوگا، یا کسی نے اگر ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا ہوگا، ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے سے غزوہ احد کا واقعہ گزرا ہوگا. 15 شوال سن 3 ہجری میں پیش آنے والا یہ غزوہ، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے. مشرکین مکہ کو بدر میں جو شکست ملی تھی اس کا ملال تھا، غم تھا کہ ہم بدر کے اندر شکست خوردہ ہوئے، ہمارے سردار قتل کیے گئے اور ہمیں فاش شکست دی گئی. ہم پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے بدلہ لیں گے. اور مشرکین نے تیاری کی. وہ قافلہ جسے ابو سفیان بچا لے گئے تھے، اس قافلے کا پورا مال جنگ کی تیاری میں صرف کیا گیا. اور اہل مکہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر کے 3000 کی لشکر تیار کیا اور مدینے پر حملہ آور ہوئے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع میں موجود تھے. آپ نے خط لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے سے آگاہ کیا. جب خبر اللہ کے رسول کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ طلب کیا، اور آپ نے خود بھی مشورہ دیا کہ دیکھو اہل مکہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم دفاعی جنگ کریں، مدینے میں رہ کر کے اپنا دفاع کریں اور ان کو جواب دیں. وہ صحابہ کرام جو بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، انہوں نے اصرار کیا، عرض کیا اللہ کے رسول، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موقع نصیب کرے اور ہم اللہ کے راہ میں جہاد کریں، اور اللہ نے بھی موقع دیا ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم باہر نکل کے رہے اور ان کو منہ توڑ جواب دیں. یہ معاملہ ابھی چل رہا تھا اور رئیس المنافقین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی اور کہا کہ دفاعی جنگ کرنا زیادہ بہتر ہے. رئیس المنافقین کی موافقت اس لیے نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کر رہا تھا، بلکہ وہ ہر دو صورت میں جنگ سے بچنا چاہتا تھا تاکہ اہل مکہ کی نظر میں بھی گروہ بنا رہے اور مسلمانوں میں بھی اس کی ساخت باقی رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شخصیت اس زمین پر نہ آپ جیسا کوئی پیدا ہوا نہ قیامت کی صورت تک ہو سکتا ہے. معاملات میں مشورہ کر رہے ہیں. مسلمانوں کی پہچان یہ تھی کہ مسلمان ہر مسئلے میں آپس میں مشورہ کرتے تھے. بڑے بھی شامل ہوتے تھے، چھوٹے بھی شامل ہوتے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے یہاں شورا والی کمیٹی تو نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو لوگ اپنی منوانی چاہتے ہیں. یاد رکھیں یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے. آپ غزوہ احد کے اس واقعے کو غور سے پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورہ دیا کہ ہم اندر رہ کر کے دفاعی
تشریف لے گئے اور آپ نے زرہ پہنی، ہتھیار لیا اور باہر آئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر زرہ وغیرہ پہن رہے تھے، صحابہ کرام کی وہ جماعت جس نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول ہماری خواہش ہے کہ آپ باہر نکل کے دن کریں، انہیں افسوس ہوا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا ہے شاید، یا ہم نے ضد کیا جبکہ نبی کی بات زیادہ بہتر تھی۔ اللہ کے رسول جب کمرے سے باہر آئے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے اپنی رائے کو زبردستی آپ سے منگوایا، اللہ کے رسول آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر تیار ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جب وہ زرہ اور ہتھیار پہن لے تو وہ اپنی زرہ اتارے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر اصحاب کے ساتھ مدینے سے باہر جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام شوق پر آپ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس ہونے کا ارادہ بنایا اور واپس ہونے لگا اور انہوں نے پیش کی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم اب یہاں سے واپس جا رہے تھے، اب ہم یہاں نہیں رک سکتے، ہمیں واپس جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے ہماری بات نہیں مانی ہے، نبی نے میری بات کے اوپر عام صحابہ کرام کی بات کو ترجیح دیا ہے، جبکہ میری حیثیت، میرا وقار اوس و خزرج کے درمیان بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ واپس ہو گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ کیا مقصد یہی تھا جو وہ بیان کر رہا تھا؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، مقصد یہ تھا کہ عین موقع پر جب مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کے جنگی آلات اور فوج کا اندازہ لگا رہے ہیں، مشرکین کو دکھا کر مسلمانوں کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کے دلوں میں ڈر بٹھانے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ 300 کی جو جماعت ہے اب تک کے الگ ہو رہی ہے، اب ہم اور پہلے سے کمزور ہو گئے۔ یہی پتھ مومنوں اور منافقوں کے درمیان پتھ ہو گیا۔ آزمائشیں جو آتی ہیں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان وہ حد فاصل ہے، فرق کرنے کی چیز ہے۔ منافقین واپس ہو گئے اور اللہ کے رسول کی جانسار صحابہ اپنی جگہوں پر قائم دائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت کے تحت احد کا وہ حصہ اختیار کیا جس کے پیچھے پہاڑ کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترتیب دیا اور مشرکین نے بھی اپنی لشکروں کو ترتیب دیا اور آپ نے 50 تیر اندازوں کو جبل رباط پر متعین کیا اور کہا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں پھر بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت لے رہے ہیں پھر بھی نہ آنا، ہر دو صورت میں تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ جنگ جب شروع ہوئی مسلمانوں نے پہلی ہی دفعہ مشرکین کو کھلی ہوئی شکست دی۔ صحابہ کرام جس طرف نکلتے تھے، خصوصاً حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام تھے جس سب میں جس ایریے میں نکلتے تھے مشرکین کی صفوں کو اکھاڑ دیکھتے تھے اور مسلمانوں نے
چبلے رومات پر 50 تیراندازوں کا ایک دستہ جب دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے، اب مسلمان مکمل طور پر حالات پر قابض ہو چکے ہیں، معاملہ ان کے کنٹرول میں ہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں پھڑ گئے، وہ جنگ کے میدان سے بھاگ رہے ہیں، 40 افراد نے کہا کہ اب ہمیں بھی چلنا چاہیے، اب تو جنگ جیت لی گئی ہے، اب تو کوئی دشواری نہیں، اب تو مشرکین بھاگ رہے ہیں، اب کیا معاملہ ہے، اب تو ہمیں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنا چاہیے۔ اس گروہ کے سربراہ صحابی نے کہا کہ دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کنڈیشن چاہے جو بھی ہو، ہار ہو یا جیت ہو، کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اور یہی تاریخی غلطی تھی جو صحابہ کرام سے سرزد ہوئی، 40 تیرانداز پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جا ملے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی، 10 صحابہ کرام کو شہید کیا اور مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے، چونکہ آگے مسلمان مشرکین سے برداشت تھے، مشرکین سے لڑ رہے تھے، پیچھے کی جانب سے خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کیا، مسلمان دونوں طرف سے گر گئے، آگے مشرکین تھے، پیچھے بھی خالد بن ولید کا لشکر اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے۔ اسی چیز پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اذ همت الطائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہ جب تمہارے پاؤں پھڑ رہے تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جمایا، مسلمانوں کی کیفیت اچانک سے بدل گئی، اور وجہ کیا بنی؟ نبی کا صرف ایک حکم نہ ماننا، صرف ایک حکم۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے احکام کی تجزیہ اڑائی جاتی ہے، ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ حالیہ جو آزمائش بھی ہمارے اور آپ کے سامنے گزری، چند روز قبل کی بات ہے، آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، 2 یا 3 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ مسجد کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے بھرا جائے، اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، جان دینا مشکل نہیں ہے، نفس پر قابو رکھ کر کے اللہ کے احکامات کی پیروی یہ مشکل ہے، اور اللہ کو یہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس پر قابو کریں، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے اندر کی جو نفسانی خواہشات ہیں اسے ماریں اور اللہ کے دین کا رخ کریں۔ دین کو جان دینے والے نہیں، دین پر عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو جب مشرکین نے گھیرا، صحابہ کرام کے اندر کھلبلی مچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مشرکین کا یہ گروہ پہنچنے والا تھا۔ اسی جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خود کی کچھ کڑیاں پڑی، خود وہ ذرا جو چہرہ ڈھکنے کے لیے جنگ کی حالت میں پہنا جاتا ہے، خود کہتے ہیں اس کو۔ مشرکین نے آپ پر حملہ کیا، اس کے کچھ ٹکڑے آپ کے چہرے مبارک میں جا بسے، آپ کی دندان مبارک شہید ہوا اور آپ کو تکلیف بھی پہنچی۔ یہ وہ آزمائش تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ شاید کہتا ہے نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک اس جنگ کے اندر موجود تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی نبی کے ایک حکم کو توڑنے کی بدولت تمام
دیکھیں سیرت کی مشہور کتابیں اٹھائیں، الرحیق المختوم، تاریخ ابن ہشام، یا اس طرح کی جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں، مورخین نے سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے 3 مرتبہ مشرکین نے بھرپور کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جایا جائے اور قربان جائے صحابہ کرام کی شخصیت پر، جن کی شخصیت کو آج نشانہ بنایا جاتا ہے، میں اس پر بھی آؤں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا گیا، آپ کے قریب صرف 9 صحابہ کرام تھے، 7 انصار اور 2 مہاجرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو ان مشرکین کو مجھ سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے؟ انصار صحابہ کرام ایک ایک کر کے آگے بڑھتے گئے، شہید ہوتے گئے، اپنے بدن پر زخم کھاتے گئے، لیکن نبی علیہ السلام تک کسی مشرک کو نہ پہنچنے دیا۔ آخر میں 2 صحابی بچے انصار، طلحہ ابن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا اے سعد 3 پھینکو تم پر میرے والدین قربان ہو۔ اسی قصرے کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو مشرکین نے نرد میں لے رکھا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیر چلانے میں بہت ہی ماہر تھے، نبی کے قریب تھے، تیر چلا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ تم پر میرے والدین میرے ماں باپ قربان ہو۔ سعد بن ابی وقاص سے آپ کہتے ہیں سعد 3 پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے تیر چلائے تھے کہ آپ کے ہاتھ سے 3 کمان ٹوٹ چکے، لیکن کسی بھی مشرک کو آپ تک آنے نہیں دیا۔ اپنے جسم پر 3 نیزے اور تلوار کی زخمیں کھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی مشرک کو نہ پہنچنے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت جنگی کے وقت مشرکین اور مومنین کے درمیان راستہ بنایا اور اپنے اصحاب کو سمیٹ کر محفوظ جگہ لے گئے۔ حالت یہ تھی، کنڈیشن یہ تھی کہ یا تو نبی کی شخصیت بچائی جا سکتی ہے یا آپ کی کمان میں لڑنے والے صحابہ کرام کو بچایا جا سکتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو بچانا ہوتا، کسی ایک کو ہی بچایا جا سکتا ہے، یا تو نبی کی شخصیت بچائی جا سکتی تھی یہ صحابہ کرام۔ لیکن قربان جائے اس نبی پر جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، نبی نے اپنی زندگی پر رسک لیا، اپنی جان پر رسک لیا اور کہا او میرے جانسار صحابہ ادھر آؤ، میں محمد رسول اللہ یہاں موجود ہوں۔ مشرکین تک کی آواز صحابہ کرام سے پہلے پہنچ گئی کیونکہ مشرکین پیچھے سے آئے تھے اور آپ کے قریب تھے۔ جب مشرکین نے سنا کہ محمد رسول اللہ موجود ہے، قریب ہے، آخری حملہ بھی اپنا پرجوش طریقے سے کیا کہ اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جا سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے، آپ کی شخصیت کو اللہ رب العالمین نے باکمال بنایا تھا۔ خالد بن ولید تھے جنگ کے ماہر، تھی ان کی شجاعت، لیکن ان کا حربہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے آگے، آپ کی حکمت عملی کے آگے فیل ہو گئی اور آپ نے اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے راستہ بنایا اور اپنے صحابہ کے ساتھ محفوظ جگہ گئے۔ پھر ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے کمانڈر تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کے ساتھ گھاٹی میں آ چکے تھے محفوظ جگہ پر، تاریخ کے اوراق میں یاد رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو جواب دینے کی بھی آسانی ہوگی۔ ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور کہا کیا تم میں محمد ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اشارہ کے جواب مت دو۔ پھر پوچھا کیا تمہارے درمیان ابو بکر ہے؟
نے پھر کہا خاموش رہو، جواب نہیں دینا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا کیا تمہارے درمیان تمہارے دل ختاب ہے؟ آپ نے کہا خاموش رہو، ہے تم سے صبر نہ ہو سکا، اور کہا وہ اللہ کے دشمن جن لوگوں کا نام تم ابھی لے رہے تھے وہ سب کے سب زندہ ہیں اور سب تمہاری بات سن رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے سپاہیوں کے کماندار تھے، سردار تھے، سوال کیا بھی تو کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ابو بکر زندہ ہے، عثمان زندہ ہے، عمر زندہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد ان دو شخصیتوں کا ذکر کرنا مشرکین کی زبان سے اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ دو لوگ بھی باقی ہیں تو اسلام زندہ ہے، ایمان زندہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کی قیادت کر سکتا تھا تو یہ دو شخصیتیں تھیں جن کے اندر یہ اہلیت قابلیت اللہ رب العالمین نے رکھی تھی کہ اگر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد بھی یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یار لوگوں کی طرف سے انہی دو شخصیات کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان پر الزام تراشی کی جاتی ہے، ان کے فضائل و مناقب سے انکار کیا جاتا ہے، جبکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد عمر فاروق ہے، ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی غزوہ احد کو لے کر کے یا آپ لوگوں نے افواہ اڑائی اور کہا کہ غزوہ احد کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی نے مسلمانوں کو فتح دلائی تھی۔ اگر یہی بات ہے، جب یہ بات بے سرد ہے، بے سروپا ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ اس جنگ کے اندر موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہے تمہاری نظر میں یا علی بن ابی طالب، جس کا تم گھوڑا پیٹ رہے ہو اور جس کو بلند کرنے کے چکر میں تم نے شیخین حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو یاد رہے، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت سے انکار نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو علی سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن ہم اس بات کے ہرگز قائل نہیں ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین سے افضل تھے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ شیخین سے افضل تھا۔ اور ایک بہت ہی معروف یوٹیوبر ہے، آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی، جو کہتا ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں، یہ اس کے سینٹنس ہے میرے لیے، وہ کہتا ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے آر و اولاد کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ بات اتنی اچھی لگ رہی ہے اور سننے میں بھی انسان کے دل کو چھو جائے کہ ارے ہاں بھائی، ہم اگر نبی کے زمانے میں ہوتے اور ہم نبی پر ایمان لاتے، نبی کے ہاتھ پر ایمان لاتے تو ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کے خاندان والوں کے مقابلے میں کھڑا کریں۔ بات بالکل صحیح ہے، لیکن دھوکہ کس طرح دیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو بکر و عمر نے کبھی اپنے آپ کو علی یا آل علی کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ابو بکر نماز پڑھو، جب مشرکین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ
صحابہ کرام پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے. نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے جنگ سے فرار اختیار کر لی تھی. اللہ والوں خود فیصلہ کرو. اگر صحابہ کرام نعوذ باللہ راہ فرار اختیار کر چکے تھے تو نبی کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگ کون تھے؟ وہ لوگ جن کو حفاظت کے ساتھ نبی علیہ السلام والسلام اپنے قیام گاہ کی طرف لے جا رہے تھے، وہ کون تھے؟ اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ راہ فرار اختیار کر چکے تھے تو اللہ کے رسول کے ساتھ جماعت تھی، وہ کون تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے درمیان صحابہ کرام کو لے کر کے نفرت پھیلانے کی گندی سازش کی جا رہی ہے. اور کیوں کی جا رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. دین ہم تک کس کے ذریعے پہنچا؟ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. یہ جو حدیثیں ہیں اس کے ذریعے پوچھی صحابہ کرام کے ذریعے. اب جب یہ شوشہ پیدا کر دیا جائے گا اور عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جائے گی کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کی شخصیت قابل اعتبار نہیں ہے، صحابہ کرام کی شخصیت قابل برداشت نہیں ہے، صحابہ کرام کے پاس نعوذ باللہ ایسے اور ویسے تھے، پھر وہ دین جو انہیں صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ محفوظ رہ پائے گا؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ ابو ہریرہ نے نبی سے یہ بیان کیا ہے اور کوئی سالم کھڑا ہو اور کہے کہ ہمیں ابو ہریرہ پر اعتبار نہیں ہے، تو جب ابو ہریرہ پر نعوذ باللہ اعتبار نہیں ہے تو جو بات بیان کر رہے ہیں وہ قابل اعتبار ہے. یہ وجہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام کی شخصیت کو لے کر کے لوگوں کے ذہن میں جو زہر بویا جا رہا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پورے دین کو مخدوش قرار دیا جائے، پوری دینی تعلیمات کو لائق اعتبار نہ کہا جائے، دین اور دین کے جو مسائل ہیں ان پر اعتراض کیا جائے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے دل سے ایمان اور اخلاق سب کچھ ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد رہے گا کیا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اب بھی تقلید کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنی آنکھ بند کر رہے ہیں. نہیں، آپ قرآن کریم کو اٹھائیں. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ ایمان لے آئے والذین اتبعوهم بإحسان اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہے اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے. اور صرف راضی نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے صحابہ کرام سے، اور جب یہ راضی ہیں تو اور کیا چاہیے؟ کیا اللہ رب العالمین کی رضا سے بڑھ کر کوئی سرٹیفکیٹ، شہادہ یا کوئی چیز ہو سکتی ہے جو قابل اعتبار تصور کی جائے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کی براعت نازل کی اور ان کے بارے میں اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. کیا اس سے بڑا سرٹیفکیٹ، اس سے بڑا شہادہ انسان کو چاہیے اس ہستی پر، اس جماعت پر جن کو آج نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ تمام کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا یہ آیت پڑھو. جب دینے والا جنت دینے کے لیے تیار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، لینے والے بھی تیار ہیں، پھر آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور آپ کی اعتراض کی حیثیت بھی کیا ہے؟ مسلمانوں، میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، میں آپ کو میسج دیتا ہوں، میں آپ کو سکھانے آیا ہوں کہ
جس سے بات واضح ہو جائے گی، دودھ اور پانی کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ گے ہدایت یافتہ ہو، یعنی مومنوں کے ایمان کا معیار اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو قرار دیا۔ آپ کے اور ہمارے ایمان کا جو معیار ہوگا، جس پر ناپیں گے، تولیں گے، پرکھیں گے، وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اللہ والو، جس کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا، اس جماعت پر اعتراض کرنے والے لوگ یا اس جماعت پر انگلی اٹھانے والے لوگ کون ہیں، کیسے ہیں اور کیوں ہیں، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ایمان کے معیار کو صحابہ کرام کے ایمان کو بتایا کہ آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو قد اہتدوا، تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، آپ کو امان ہے، اور اگر نہیں ہے تو جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی عصمت و عظمت کو سمجھنے اور ان کے احترام کو اپنے دل میں سجانے اور بسانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول لکم ما تسمعون، استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔